هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 27, 28, 29. آسمانوں اور زمین کی حکومت ایک اللہ کی ہے. اس دنیا میں اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں چلتا. جو حکم دے دیا، جس کو جیسا بنا دیا، جسے عزت دی اسے عزت مل گئی، جسے ذلیل کرنا چاہا اسے ذلیل کر دیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. جسے زندگی دینا چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کے بارے میں موت کا فیصلہ کر دے اسے کوئی موت سے بچا نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں کہ ہر آن ہر لمحہ، مثال کے طور پہ اس دنیا میں خود ہماری زندگی کیا ہمارے کنٹرول میں ہے؟ اگر ہم چاہیں کہ آج 2022 شروع نہ ہو، اس کو روک دیں، ہم روک دیں گے؟ یا ہماری جو کرونولوجیکل ایج ہے، جو بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹھہرا نہیں سکتی، روک نہیں سکتی. تو جہاں بھی آپ غور کریں گے، نظر کریں گے، سوچیں گے، آپ کو دکھے گا کہ زمین میں اور آسمان میں صرف اور صرف اللہ کی حکومت اور حکمرانی، خود ہماری ذات میں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ گورنمنٹ سے آپ لڑ نہیں سکتے. ان کے پاس پورا ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے. کہیں رہیں گے آپ کو کرش کر دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب زمین اور آسمان کا سارا پاور اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. تو جو غلط پر اور باطل پر اور ناحق پہ چلنے والے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ برباد ہو جائے گا. دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا بھی اللہ ہی کی ہے. جیسا اللہ نے فرعون کو پکڑ کے دکھایا، ڈبا دیا، قارون کو دھسا دیا زمین میں اس کے محل سمیت، ایسا بھی کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں تھوڑی آزادی دے رکھی ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو غلط پہ ہیں، چاہے آج کہیں بھی ہو، وہ پرائم منسٹر کے کرسی پہ ہو، چاہے نیتا بن کے گھوم رہے ہو یا عام آدمی، اس دن یہ برباد ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہے. اور حالت کیا ہوگی؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. ہر قوم کو تم دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل گری پڑی ہے.
ایسے گھٹنوں کے بل خوف اور دہشت کے مارے بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے پاورفل لوگ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اللہ کو دیکھ کر کے. اس وقت جو سب سے بھیانک سین ہوگا وہ یہ ہوگا، کل امت تدعی الی کتابها. ہر قوم کو اس کے نامہ اعمال کے لیے بلایا جائے گا. پوری کتاب، ایک پورا ریکارڈ تیار ہوگا ہر انسان کا، جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، اور کہا جائے گا کہ آؤ دیکھو یہ تمہارا پڑھو، کس دن تم نے کیا کیا، کس لمحے میں، کس گھڑی میں، سب اس میں ریکارڈ ہے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. آج تم کو تمہارے ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ پورا یہاں نہیں مل سکتا ہے دنیا میں. کبھی کبھی آپ دیکھیے ہم اچھا کام کرنے جاتے ہیں لیکن نتیجہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. جو برائی کی راہ میں ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں، آخرت میں ملے گا پورا بدلہ. اور جو کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، دھوکہ دے دیا، چیٹنگ کر دی، نقصان پہنچا دیا، تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ بچا نہیں بلکہ وہ اس سے بڑا جال میں پھنسے گا. اور وہ ایسا جال ہوگا جس سے کوئی جالساز اور چیٹر نکل کے بھاگے گا نہیں، پھنس جائیں گے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو ایک ایک چیز کیلکولیٹ کر کے، ناپ کر کے، تول کر کے، یہاں تک کہ کہا گیا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے، مسٹرڈ سیڈ کے برابر اچھائی اور برائی، اور تم نے پہاڑ کے اندر کیا ہوگا یا آسمان میں یا زمین کی تہ میں، وہ بھی اٹھا کے لا کے ہم ترازو میں رکھتے ہیں. تو جب یہ حال ہے تو انسان کو کتنا زیادہ محتاط اور کانشس ہونا چاہیے اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں. زبان سے کیا بول رہا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب ریکارڈڈ ہے اور قیامت کے دن ہاتھ میں دے دیا جائے. پھر خود انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس لائق ہے، پاس ہوا یا فیل ہوا، کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. وہ آخری اور فیصلہ کن کامیابی اور ناکامی ہوگی، اس کے بعد کوئی کامیابی اور ناکامی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.